امریکی سپریم کورٹ نے دوسرے ملکوں پر پچھلے سال لگائے گئے صدر ٹرمپ کے اضافی ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیے۔ 3 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت نے فیصلہ سنایا، جسے چیف جسٹس جان رابرٹس نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے جس قانون کے تحت اضافی ٹیرف لگائے وہ قومی ایمرجنسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اضافی ٹیرف نافذ کرتے وقت اختیارات سے تجاوز کیا۔ یہ قانون ٹرمپ کو اضافی ٹیرف لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ فیصلے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نافذ وسیع تجارتی اقدامات قلعدم ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر صدر ٹرمپ کا رد عمل اب تک سامنے نہیں آیا ہے، تاہم وہ فیصلے سے پہلے ہی امریکی عدالت کو خبردار کر چکے ہیں کہ ٹیرف غیر قانونی قرار دیے تو اثرات سنگین ہوں گے۔ امریکہ کے لیے ٹیرف ری فنڈ کی رقم ادا کرنا ناممکن ہوگا۔ ماہرین کے مطابق امریکی حکومت ٹیرف واپس لینے کے بجائے قانون تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، بھارت، پاکستان اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک پر یہ ٹیرف عائد کیے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گلوبل ٹیرف صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی اور اکنامک ایجنڈے کا مرکزی پارٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ٹرمپ کے دوسرے دورے صدارت کا بڑا نقصان کہا جا رہا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں اس موضوع پر بات نہیں کی کہ 14 دسمبر تک وصول کی گئی 134 ارب ڈالرز کی رقم کا کیا بنے گا۔ ماہرین کے مطابق یہ معاملہ چھوٹی عدالتوں میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 2025 میں بھارت اور برازیل جیسے ممالک پر 50% جبکہ چین پر 145% ٹیرف لگایا تھا۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران ایم کیو ایم کے رکن رانا شوکت نے اپنے ساتھی اراکین پر قتل کی دھمکیوں کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے پولیس کو ایوان میں طلب کر لیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے ایوان میں شور شرابہ کرنے پر ایم کیو ایم کے رکن عثمان کی رکنیت معطل کر دی۔ رانا جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی رانا شوکت نے اپنے ساتھی رکن شارق جمال پر قتل کی دھمکیاں دینے کا الزام عائد کر دیا۔ کہا کہ ان کا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے، اگر متعلقہ تھانے کی پولیس بلا کر ان کی ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ سر ابھی جو ہے مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ باہر نکلے ہم تجھے دیکھ لیں گے۔ رکیش if the offense is made out, cognizable made out, then FIR may be registered against the accused. صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے رانا شوکت کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میں ان کو سیکیورٹی کا بھی اعلان کر رہا ہوں، لیکن فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں اگر ان کے کوئی بھی ان کی جان مال کسی بھی چیز کا اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوا تو جس پر انہوں نے الزام لگایا اس پر میں کارروائی کروں گا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کو مداخلت کرنے اور معاملہ حل کرانے کا مشورہ دیا۔ ممبرشپ کیوں نہ سسپینڈ کروں جب ان کا بیہیویئر ایسا ہے اس ہاؤس میں؟ مجھے بتائیں اس کا جواب دیں۔ میری صرف یہ گزارش ہے آپ سے، آپ نے خود کہہ دیا ہے 1 گھنٹے کی بات کر 233 پڑھ لیں۔ ایک گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ سے گزارش ہے، میں یہ بھیج رہا ہوں، یہ پڑھ لیں آپ۔ شارق جمال نے دعویٰ کیا کہ یہ آپس کا معاملہ تھا جو حل ہو گیا ہے۔ آپس کا معاملہ ہے اور بات یہ ہے کہ وہ لازمی انہوں نے کری، تو رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ لگا ہوا ہوتا ہے انسان کو۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے اسمبلی میں شور شرابہ کرنے پر رکن ایم کیو ایم عثمان کی رکنیت معافی مانگنے تک معطل کر دی۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ نیو کراچی کے ایک اسکول کی حالت زار پر رپورٹ تیار کی ہے نمائندہ جیو نیوز ولید احمد نے۔ نیو کراچی سیکٹر 5F کا فرحانہ پرائمری اسکول بنیادی سہولتوں کے فقدان کا شکار ہے۔ یہ رواں ہفتے کے مناظر ہیں۔ اسکول کی کلاسوں اور صحن میں گندا پانی جمع ہے، جبکہ طلبہ اور اساتذہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اساتذہ نے 2 روز قبل اپنی مدداب کے تحت سیوریج کا پانی تو صاف کروا دیا، لیکن والدین اور اساتذہ کو یہ خدشہ ہے کہ سیوریج کا پانی دوبارہ آ سکتا ہے۔ حکومت سے بھی صرف اتنی اپیل ہے کہ وہ دیکھے اس اسکول کی حالت کو، ہمارے پر رحم کرے اور اسکول کی تعمیر کے لیے کوئی اقدامات کرے۔ پانی یہ زمین کی لیکیج یا یعنی کہ نلکوں میں پانی جب آتا ہے، سیوریج ہے، کچھ K3 کی لائن کا شاید پانی آتا ہے، تو اس وجہ سے زمین کے اندر سے پانی آیا۔ یہ 3-4 دن پہلے تھا ادھر پانی، لیکن ہماری بچی آتی تھی ادھر چلی جاتی تھی ایسے، پھر بول رہی تھی کہ مما وہاں پہ پانی بہت ہوتا ہے۔ میں بھی پھر بولتی تھی کہ آپ کا یونیفارم بھی گندا ہوتا ہے، شوز بھی گندے ہوتے ہیں۔ اسکول میں 113 طلبہ زیر تعلیم ہیں، 5 اساتذہ تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہاں موجود تینوں کلاس رومز خستہ حالی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک کمرے میں کلاس 1 اور 2 کے بچے ہیں، دوسرے کمرے میں کلاس 4 اور 5 کے طلبہ ہیں۔ کمروں کی ٹوٹی ہوئی چھتیں ہیں، جبکہ دروازوں اور کھڑکیوں کا نام و نشان نہیں ہے۔
ہم جب ساری سہیلیاں ساتھ ہوتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ دوسرے اسکول اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان میں اتنے اچھے پنکھے لگے ہوتے ہیں، کھڑکیاں ہوتی ہیں، دروازے ہوتی ہیں، اور ہمارا اسکول اتنا خراب ہے اور حکومت کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ ہمارا اسکول کیوں نہیں صحیح کرتے ہیں؟ اسکول جو تھا نا تو ان میں نا بچے بہت سارے آتے تھے تو کچھ بچے چلے بھی گئے ہیں اس وجہ سے کہ بہت خراب اسکول ہے اور کچھ اسکولوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں اب۔ کلاس رومز میں بینچیں نہیں ہیں، اس لیے والدین نے ہی گھر کا خراب صوفہ رکھ دیا ہے تاکہ بچے زمین پر نہ بیٹھیں۔ معصوم لہجوں میں بچے بہتر کلاس رومز، صاف ماحول اور بنیادی سہولتوں کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ حکومت سے یہ کہوں گا کہ میرا اسکول نا اچھا بنا دے، جیسے پرائیویٹ اسکول ہوتے، بلڈنگ دیوار صحیح ہوتی ہے، گیٹ لگے ہوتے، پنکھا لگا ہوتا ہے، ایسا بنا دے۔ جب بھی پانی آتا ہے اس اسکول میں، فرش گندا ہو جاتا ہے، تو آپ آتے ہیں اسکول یا پھر چھٹی کرتے ہیں؟ یس سر، ہم تو آتے تھے پر مسوں نے چھٹیاں کروا دی ہماری۔ میں حکومت کو کہوں گا کہ سارا فرش صحیح کرے اور کہتے ادھر سے پانی بھی نہ نکلے کہیں سے۔ اسکول کا واش رومز بھی اساتذہ اور والدین نے چندہ جمع کر کے تعمیر کروایا ہے۔ 3 کمروں پر مشتمل اس سرکاری اسکول کے در و دیوار چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ فرحانہ اسکول کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ محکمہ تعلیم سندھ کی تھوڑی سی توجہ اس اسکول کی قسمت بدل سکتی ہے۔ کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔